وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین، یہ تکمیل قرآن مجید کی تقریب سعید ہے، تو عظمت قرآن کے حوالہ سے دو چار معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ پاک ہم کی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں، تو یوں ہی آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے. قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے کہ مجھے نازل کس نے کیا، میں کہاں نازل ہوا. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے، تو قرآن نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے نازل کیا ہے. قرآن سے پوچھا کہ جبریل تجھے رب سے مصطفیٰ کریم کی طرف اے قرآن کون لایا ہے، تو قرآن نے کہا نزل به الروح الامین، مجھے لانے والے جبریل ہیں. پھر سوال پوچھا قرآن تیرا مقام نزول کہاں ہے، تو کس مقام پہ نازل ہوا ہے، تو قرآن نے کہا علی قلبک، میں سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا. پھر قرآن سے پوچھا قرآن تیری وجہ نازل ہونے کی کیا ہے، کیوں نازل ہوا ہے، کہا لتکون من المنزلین، ہدایت کے لیے. انسانیت جو غفلت اور گمراہی کی تاریکیوں میں گری ہوئی ہے وہ میرے ذریعے نور ہدایت پائے اور صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے. قرآن سے پوچھا قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے، تو قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، یہ عربی میں نازل کیا گیا. تقریباً 70 بار قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ قرآن، یہ جو لفظ آیا قرآن، بل قرآن مجید، قرآن کا لفظ قرآن میں 70-75 مرتبہ آیا ہے. قرآن کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز. تو پوری روئے زمین میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہو، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. شرق کا غرب اور دن رات کا لمحہ لمحہ کوئی ایسی کتاب ہے جو پڑھی جا رہی ہے تو وہ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے. معجزے کا مطلب ہے کہ جس کے آگے لوگ عاجز آ جائیں، اس جیسے وہ چیز نہ لا سکتے ہو. مثلا قرآن کئی اعتبار سے معجزہ ہے. قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب اس کائنات میں نہیں آ سکتی. کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر ہمیں سناتا ہے. تو اللہ پاک نے پورے عالم کفر کو چیلنج کیا. فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تاکہ اے کافرو تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم بھی چیلنج ہے تم بھی انسان ہو. کائنات کے تمام انسان مل جائیں، نہ صرف انسان، فرمایا انسانوں کے ساتھ جن بھی مل جائیں، اس قرآن جیسے قرآن بنا کے لائیں. اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ، یہ سارے مل بھی جائیں اور ان کے پاس قیامت تک کے لیے وقت ہے، کافر قرآن جیسے قرآن نہیں لا سکتے. پہلے اللہ پاک نے پورے قرآن کا چیلنج دیا کہ پورے قرآن جیسا قرآن لاؤ، کفار نہ لا سکے. پھر اللہ پاک نے اپنے چیلنج بھی، اپنے دعوے میں نرمی کی. فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں جیسی 10 صورتیں تم اپنی طرف سے بنا کر لو. کفار 10 صورتیں بھی نہ لا سکے. اللہ نے پھر اپنے چیلنج میں نرمی کی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، قرآن کی 10 صورتوں
جیسی صورتیں نہیں لا سکتے، تو قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ کوثر، اس جتنی کوئی صورت ہی بنا کر لاؤ، کفار مکہ کی صورت بھی نہ بنا سکے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو صورت نہیں لا سکتے تو قرآن کی آیات کی طرح ایک آیت اپنی طرف سے بنا کر لو۔ کفار ایک آیت بھی نہ بنا سکے، تو یہ چیلنج صرف آقا دو جہاں کے زمانے کے کافروں کو نہیں تھا، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے پورے عالم کفر کو ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، کافر ترقی کر کے زمین سے انہوں نے ستاروں اور سورج اور چاند پہ کمندیں ڈال لی، لیکن وہ نہ لا سکے تو قرآن جیسا قرآن نہ لا سکے، وہ نہ لا سکے تو قرآن کی صورت جیسی صورت نہ لا سکے، وہ نہ لا سکے تو قرآن جیسی آیت نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کا سچا ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، قرآن جیسا قرآن تو درکنار، قرآن کی آیت جیسی آیت بھی کوئی نہ بنا سکتا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ مغرب اور یورپ والے وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے قرآن کا نسخہ جلایا، کچھ خبیث الفطرت، ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ خبیث انگریز وہ قرآن کے ورقے پھاڑ رہا تھا اور پیروں کے نیچے روند رہا تھا۔ یہ ان کی بے بسی ہے، ان کی عاجزی ہے کہ وہ بیچارے قرآن جیسا قرآن نہ لا سکے۔ اب عاجز ہو کے، بے بس ہو کے کبھی قرآن کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قرآن کے معاذ اور آپ کو پیروں تلے روندتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا بے بس ہونا ہے کہ وہ قرآن جیسا قرآن تو نہ لا سکے، وہ اپنے اندر کا بغض اور غبار اور غصہ اس انداز سے نکالتے ہیں۔ کبھی قرآن کا کوئی نسخہ جلا دیا، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں نے کچھ قرآن کے نسخے جلا دیے، تو وہاں نبی نے حفاظ انہوں نے انگریز کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ انگریز جو دنیا میں موجود قرآن کے نسخے ہیں وہ تو تو جلا لے گا، جو ہمارے جیسے نبیوں کی آنکھوں میں محفوظ قرآن ہے تو اس کا کیا کرے گا۔ متشم سامع و حاضرین، یہ ہمارے ساتھ روس ہے، روس کے اندر انقلاب آیا، انہوں نے مکمل طور پہ قرآن پہ پابندی لگا دی۔ تقریباً 70 سال تک روس کی مساجد میں اذان تک نہ ہوئی، 70 سال تک ان کی مساجد پہ تالے پڑے رہے، ان کے مدارس کے دروازے بند رہے، لیکن جب ان کا وہ نظام ختم ہوا، اسلام کو آزادی ملی، وہاں ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، روس کے اندر ہزاروں حفاظ تھے۔ کسی نے پوچھا یہاں تو قرآن نہ تھا، یہاں تو مدارس نہ تھے، یہاں تو مساجد کو تالے لگے ہوئے تھے، یہ ہزاروں حفاظ کیسے پیدا ہو گئے؟ انہوں نے بتایا، مسلمانوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے تہہ خانوں میں اپنے بچوں کو سینہ بسینہ قرآن محفوظ کروایا ہے۔ دادا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو زبانی جو سینے میں محفوظ تھا وہ قرآن یاد کروایا، پھر اس بیٹے نے اپنے بیٹے کو یاد کیا۔ روس کو پابندیاں لگاتا رہا، لیکن میرا رب اپنے قرآن کا محافظ ہے۔ روس نے ایک حافظ بھی بننے کی قسم اٹھائی کہ ایک حافظ بھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ رب نے فرمایا روسیوں تم میرے قرآن کا راستہ روکنا چاہتے ہو، تم تو ایک حافظ کو برداشت نہیں کرتے، میں روس سے ہزاروں حفاظ تمہیں دکھلاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ قرآن کی ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن حفظ ہو جانے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے حفظ کیے جانے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پہلے کتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان میں جو آسمانی کتابیں تھیں وہ فقط نبیوں کو یاد تھی، ان کے امتیوں کو وہ یاد نہیں ہوتی تھی، وہ یاد کرنا بھی چاہتے تو یاد نہ ہوتی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید جہاں ہمارے نبی محمد عربی کو یاد
جہاں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو یاد تھی، جہاں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو یاد تھی، وہی قرآن مجید اس امت کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ آنکھوں والے تو آنکھوں والے رہے، قرآن مجید نبیوں کو بھی یاد ہے۔ آپ کے شہر سرگودا میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہوں گے جتنے حافظ قرآن ہوں گے، اتنے وکیل اور انجینئر نہیں ہوں گے جتنے حافظ قرآن ہوں گے۔ جب یہ ایک شہر کی بات ہے تو پورے صوبے، پورے ملک اور پوری دنیا میں حفاظ کی تعداد کا عالم کیا ہوگا۔ اس دنیا میں عیسائی، آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائی تقریباً 2 ارب 38 کروڑ کی تعداد میں ہے اور مسلمان تقریباً 2 ارب کے لگ بھگ ہیں۔ آپ 2 ارب 38 کروڑ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ایک ایک عیسائی کا آپ سروے کر لیں، پوری دنیا پھر لیں، ان 2 ارب 38 کروڑ میں ایک عیسائی بھی انجیل کا آپ کو حافظ نظر نہیں آئے گا۔ تقریباً 1.5 کروڑ دنیا میں یہودی بستے ہیں اور بڑے ذہین، بڑی شاطر وہ قوم ہے۔ آپ پوری دنیا کے یہودیوں کے پاس جا کے انٹرویو کر لیں، ایک یہودی بھی آپ کو تورات کا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ساتھ بسنے والے ہندو تقریباً 1.25 ارب کی تعداد ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے قدیم ترین قوم ہیں۔ آپ ہندوستان پھر کے دیکھیں، کوئی پنڈت، کوئی ہندو گیتا کا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اس کے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، حفاظ کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ قرآن کے زندہ معجزہ ہونے کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ دنیا میں آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، اگر کسی کتاب کے حافظ دنیا میں موجود ہیں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ موجود ہیں۔ قرآن کے معجزہ ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی قرآن کا اپنا چیلنج ہے۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب کہ جو آقا دو جہاں کے زمانے میں قرآن الحمد سے شروع ہوتا تھا، والناس بھی اس کا اختتام ہوتا تھا، جتنے حرف، جتنے لفظ زمانہ مصطفیٰ میں تھے، اتنے لفظ، اتنے حرف آج 14 صدیوں کے بعد بھی ہے۔ قرآن کے اندر نہ ایک لفظ کا اضافہ ہو سکا، نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکی۔ قرآن میں اضافہ نہ ہو سکنا، قرآن کے الفاظ میں کمی کا نہ ہو سکنا، یہ قرآن کے زندہ معجزہ ہونے کی نشانی ہے۔ ایک پادری ہے جس کا نام ہے فرنج، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری جو انجیل ہے تقریباً 100 صفحات پہ مشتمل وہ کتاب ہے انجیل کا، اس کے اندر چھوٹی بڑی 30,000 غلطیاں ہیں، اس کے اندر اضافے ہوئے، اس کے اندر کمیاں ہوئی۔ عیسائی خود اپنی کتاب کے بارے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب اس اصل حالت میں نہیں ہے جو عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، لیکن ہمارے جیسا نالیک سا امتی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے جو قرآن زمانے مصطفیٰ میں تھا، جو صدیق اکبر کے زمانے میں تھا، جو عمر، جو عثمان، جو علی، جو 14 صدیوں کے زمانے پہ مشتمل پچھلا زمانہ ہے۔ قرآن جو حالت میں موجود تھا آج کے دوسرے دور میں بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کیوں نہ ہو، قرآن کا محافظ رب رحمان ہے۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ قرآن نازل بھی میں رب رحمان نے کیا ہے اور محافظ بھی میں خود رب رحمان ہوں۔ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ بات بڑی کھٹکتی ہے کہ ہماری کتابیں بدل گئیں، تبدیلیاں ہو گئیں، ہماری کتابیں کیا سے کیا ہو سکیں، لیکن قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ان کو یہ بات بڑی کھٹکتی ہے، تکلیف
توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ 1932 میں یورپ کے شہر میونخ، اس کی میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے الگ ایک شعبہ قائم کیا یونیورسٹی میں، جن کا کام تھا کہ یہ جو قرآن ہے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، ہم مسلمانوں کے یہ دعویٰ جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے منگوائے، امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، چائنا سے، ہندوستان سے، قرآن کے مختلف علاقوں سے نسخے منگوائے، اور پھر پچھلے 14 صدیوں میں جو قرآن کے نسخے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں لکھے جاتے رہے، وہ سارے انہوں نے جمع کیے، 42,000 قرآن کے نسخے جمع کیے، سینکڑوں اس شعبے میں ملازم رکھے تاکہ ہم مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت کریں کہ فلاں جو زمانے کا یا فلاں علاقے میں جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ تو مختلف ہے، مثلا جو امریکہ میں لکھا گیا وہ قرآن اس قرآن سے مختلف ہے جو ہندوستان میں لکھا گیا۔ ان کا یہ دعویٰ خیال تھا کہ ہم یہ ثابت کریں گے، لیکن وہ کئی سال محنت کرتے رہے، 42,000 قرآن کے نسخوں کی چھان بین کرتے رہے، بالآخر وہ غیر مسلم، وہ عیسائی اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن جو زمانہ مصطفیٰ میں تھا بے ہی اسی حالت میں آج کے زمانے میں موجود ہے۔ اصل معیار اور حقیقت تو وہ جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرے، دشمن بھی کرے، تو گویا ہم مسلمان تو اعتراف کرتے کہ قرآن محفوظ ہے، اس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا، تحقیق کر کے کیا، سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کیا، سالہا کی محنت کر کے کیا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، قرآن جس حالت میں زمانہ مصطفیٰ میں تھا بینی اسی حالت میں آج کے دور میں موجود ہے۔ متشم سامع حاضرین، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حامل قرآن بنایا ہے، قرآن سے تعلق والوں میں ہمیں شامل کیا ہے۔ اللہ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے اپنی زبان سے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ دیکھیے تلاوت کرنے والا رب رحمان ہو، کلام بھی رب کا، زبان بھی رب رحمان کی، کیا سما ہوگا جب فرشتوں نے اللہ کا کلام، اللہ کی زبانی سنا، فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، کہا مبارک اس امت کو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ متشم سامع حاضرین، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ بس میں کائنات سجی نہیں تھی، یہ آسمان، یہ زمین کا سائبان تنا نہ تھا، یہ زمین کا فرش بچھا نہ تھا، تب بھی قرآن کی نسبت سے ہمیں مبارکی مل رہی تھی۔ لہٰذا یہ ہمیں یہ اللہ پاک کی نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ بس 2-3 منٹ میں مزید قرآن کے 5 حق ہیں، وہ آپ کو گوش گزار کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب برحق ہے، اور دوسرا قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن ہم اپنے ایک معمول بنائیں کہ ہر روز میں نے 1 پاؤ، آدھا پارہ، 1 پارہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ ہمارے اوپر قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ ہم دیکھو کتنا پڑھ جاتے ہیں، ہم پڑھنے کے اوپر آئے تو ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ساتھ ہم قرآن کا فہم بھی حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم، اس سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور قرآن کا چوتھا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں۔ صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اصل اور مین اور قرآن کے نازل ہونا کا مقصد اللہ ہے، وہ قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ ہم زبانی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور ہمارا عمل قرآن کے خلاف ہو تو گویا ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا فوج نہ اڑا دو، ہم سورۃ یاسین پڑھ لی جائے، ہماری کوئی بے برکتی والا معاملہ ہو تو ختم قرآن کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن برکتیں دیتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے،
لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھا جائے اس سے برکتی حاصل کی جائے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں عمل کیا جائے، اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو قرآن کی دولت سے مالامال کیا جائے. اور قرآن کا آخری حق یہ ہے کہ اپنے ملک اور اپنی ریاست میں قرآن کا نظام نافذ کیا جائے. پاکستان آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو بنا، یہ تو انگریزی مہینہ ہے لیکن اسلامی مہینہ یہ رمضان کا تھا، اور 14 اگست جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو یہ 27ویں رمضان کی رات تھی. جس رات اللہ نے ہمیں قرآن دیا اسی رات اللہ نے ہمیں پاکستان دیا. اس میں کیا راز تھا؟ اللہ نے 27ویں شب کو ہمیں قرآن دے کے ہمیں پیغام دیا، اے میرے بندو، اگر پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو امن و آشتی کا کہوار دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو اقوام عالم کا امام اور مقتدا دیکھنا چاہتے ہو، تو پاکستان میں نظام قرآن نافذ کرنا. اگر آج ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم قرآن کے نظام کو پاکستان پہ نافذ کر دیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، پاکستان پھر یہ ٹوٹا پھوٹا یا بدامنی کا شکار، سیاسی افسری کا شکار پاکستان نہیں ہوگا. اقوام عالم کا امام پاکستان ہوگا، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والا پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان پہ میرے مصطفیٰ کی خاص نگاہ ہے. اگر ہم پاکستان کو حقیقی معنی میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پہ ہمیں اسلامی نظام نافذ کرنا ہوگا. بس آخری اقبال کا یہ پیغام آپ کی گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوا. مسلمان سوچتا ہے کہ جو پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، آج ہم مظلوم ہیں اور ہمارے اوپر کافر چھائے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کیا تھا جس کی بدولت وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے؟ اقبال کے دو نظم میں شکوہ اور جواب شکوہ. شکوہ کے اندر اقبال ایک مسلمان کی طرف سے یہ شکوہ پیش کرتا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جو ہمارے ابا و اجداد تھے وہ تو بڑی طاقت والے تھے. اقبال کہتا نا کہ تو ہی گویا ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے کہتا تو ہی کہہ دے کہ کھاڑا در خیبر کس نے، شہر تیسر کا جو تھا کہ اس کو سر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو. یعنی ایک مسلمان کہتا ہے مولا ہمارے ابا و اجداد نے تو دنیا پہ فتوحات کے جھنڈے گاڑے، ہم پیچھے کیوں رہے؟ اب جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے. جواب کیا ہے؟ ہر کوئی میں تو کے سنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے قرآن ہو کر. کہا وہ دنیا میں اس لیے چھائے ہوئے تھے کہ ان کی بغلوں میں قرآن تھا، تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعواہم